بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی شریف میں۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور مدینہ منورہ میں خوب رحمتوں کا نزول چھما چھم ہو رہا ہے۔ اللہ کریم یہ مبارک مہینے کی مبارک ساعتیں ہمارے ناظرین کو بھی ماہ ربیع الاول میں مدینہ منورہ میں عطا فرمائے۔ آئیے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سناتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول با کمال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دنیا سے نرالا اور رنگ بدن نہایت روشن تھا۔ جو آپ کی خوبی بیان کرتا وہ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا، اور آپ کا پسینہ مبارک چمک اور صفائی میں موتی کے مانند تھا۔ تیرا اے دل کو جلوہ ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں روشن نشانیوں دیگر معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اور روشن چہرہ ہی آپ کے نبی ہونے کی خبر دیتا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلی بار کے دیدار کے متعلق فرماتی ہیں، نور والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے مبارک سینے پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اوج کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تر خوبصورت نہیں تھا۔ میں نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی و جمال بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیسے ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے پاس کھڑے ہوتے، آپ کے جسم انور یعنی روشن بدن کی روشنی چراغ کی روشنی پر چھا جاتی۔
حضرت سیدنا علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا نور ساری دنیا کے نوروں اور روشنیوں پر غالب یعنی چھایا ہوا تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کو اس سے بچانا ہے کہ کہیں کسی کافر کا پاؤں ان کے مبارک سائے پہ نہ پڑ جائے۔ ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ نور کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو نور والے آقا کا میلاد بھی ہم اس طرح منائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سماعت فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور حسن جمال مصطفیٰ کے متعلق کسی شاعر نے، بلکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں۔ جتنی تشبیہات، جتنی مثال دی جاتی ہے بس سمجھانے کے لیے، ورنہ حضور کی مثال مثل کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے معجزات سماعت کریں، حضور کا حسن و جمال سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کریں، تاکہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مزید اجاگر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام علیکم۔